کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میرے گھر میں یہ مشکل آئی ہے؟ کیوں میری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کیوں میری فیملی لائف جو ہے وہ ٹوٹی ہے، ڈسٹرب ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں کہا کوئی مصیبت تم تک نہیں آتی مگر یہ کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سو کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، بہت سی خطاؤں کو تو یہ ساری مصیبتوں کا ہم تمہیں یہاں پر کوئی عذاب نہیں دیتے، اکثر کو تو معاف کر دیتے ہیں، کچھ آتی ہیں تم پر اس مصیبت کا اثر کہ جو دین کے معاملے میں اپنے سے مافوق کو دیکھے، دینداری کے معاملات میں کہ بہت سے لوگ مجھ سے دینداری میں بہت آگے، مجھے پہنچنا ہے ابھی، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے مادون پست کو دیکھے، کتبہ اللہ صابرا شاکرا، اللہ اسے صابر بھی لکھ دے گا، شاکر بھی لکھ دے گا۔ سورہ نحل کا اختتام جب ہوتا ہے، بہت سے گھروں میں تفسیر نمونہ موجود ہے، تقریباً تمام گھروں میں یا آن لائن بھی اویلیبل ہے۔ تفسیر نمونہ کہ سورہ نحل میں جو تفسیر ہے اس کے اختتام پہ جا کے دیکھے گا تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے 40 نعمتوں کو گنا ہے کہ جو سورہ نحل میں بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ 40 نعمتیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، قوت گویائی ہے، قوت سماعت ہے، جانور ہیں، ان جانوروں سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں رہائش ہے انسان کی، زمین ہے، زمین سے حاصل ہونے والی نعمتیں، 40 نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سورہ میں گنی ہے۔ 40 نعمتوں کو کیوں گنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اسی سورہ میں 5 وجوہات بیان کی ہیں کہ ہم نعمتیں جو تمہیں گنوا رہے ہیں یہ کیوں گنوا رہے ہیں۔ ایک جگہ کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، لعلکم تہتدون، یہ لعلہ جتنے نا تاکہ ہے اس کا مطلب، ایک مطلب ہے کہ شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ جو زیادہ اور بلیغ ہے، اصل مطلب یہ ہے اس کا۔ اب تاکہ اور شاید میں ایک فرق ہے معمولی سا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان نعمتوں کے بعد تم شکر کرنے والے بن جاؤ، اب شاید بن جاؤ تم، مطلب لعلکم تشکرون۔ ایک جگہ کا لعلکم تہتدون، یہ نعمتیں ہم نے تمہیں اس لیے عطا کی ہیں تاکہ تم ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ لعلہم یتفکرون، فکر کرنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تسلمون، تسلیم ہونے والے بن جاؤ۔ لعلکم تذکرون، اللہ کو یاد رکھنے والے بن جاؤ۔ یہ 5 وجوہات ہیں اللہ کی نعمت عطا کرنے کی۔ یہ کچھ قرآنی مطالب ہیں جو آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 5 وجوہات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نعمتوں کو عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 5 وجوہات ہیں۔ پہلا ہے تاکہ شکر کرو، لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون۔ دوسرا ہے کہ تاکہ ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ تیسرا ہے کہ فکر کرنے والے بن جاؤ۔ چوتھا ہے تسلیم ہونے والے بن جاؤ۔ پانچواں ہے اللہ کو یاد رکھنے والے بن جاؤ۔ نحل کے اختتام پر ان 40 نعمتوں کو پڑھیے گا اور اللہ کا شکر بجا لائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل میں ان 40 نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور 5 وجوہات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص سے شکر خدا کر رہا ہے لیکن بینائی نہیں ہے، اور ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے زمین پر کہ لگتا ہے گھر بھی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جانتے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کوئی کام کریں وہ پھر اعتراض کریں، پھر ایک اعتراض کریں، پھر اعتراض، وہ اس مزاج کے۔ تو انہوں نے جا کے پوچھ لیا کہ تم کس بات کا شکر کر رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں ہیں نہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو، بظاہر کوئی نعمت ہے نہیں، کس بات پہ شکر کر رہے ہو اللہ کا؟ تو شخص نے جواب دیا کہ میں اس بات پر شکر کر رہا ہوں کہ جو پوری بستی ہے نا، اس میں صرف میں ایک موحد ہوں، بس اللہ کی توحید کو ماننے والا صرف ایک میں ہوں، بس اس بات پر اللہ کا شکر ہے۔ یعنی کیا دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، لیکن ایمان کی دولت ہے، بس یہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ فقط اس پوری بستی میں ایک میں مومن ہوں، موحد ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں چند ملینز کی اس کی آبادی ہے، اس میں اگر چند 100 یا چند ہزار ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، مولا علی کو ولی مانتے ہیں، تو یہ قابل شکر بات نہیں ہے کیا؟